بڑے ضمنی انتخابات کی بڑی تیاریاں، وفاقی حکومت نے فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ 5 قومی اور 16 صوبائی حلقوں میں پولنگ کے لیے بیلٹ پیپر اور انتخابی سامان آروز کے حوالے۔ الیکشن کمیشن میں مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سسٹم قائم۔ سامان کی ترسیل کی کوریج پر پابندی عائد۔ پولنگ کل صبح 8 سے شام 5 بجے تک ہوگی۔ پی بی 50 قلعہ عبداللہ میں ری پولنگ بھی کل ہی ہوگی۔ محکمہ داخلہ کی سفارش پر پنجاب کے 13 شہروں میں کل موبائل انٹرنیٹ سروس معطل رہے گی۔ لاہور، گجرات، ڈی جی خان، شیخو پورہ، صادق آباد، چکوال، تلہ گنگ شامل۔ علی پور، ظفروال، بکھر، قصور، شیخو پورہ، علی پور، کوٹ چٹھا میں بھی موبائل سروس معطل رہے گی۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو موبائل سروس کی بندش کے لیے خط لکھا تھا۔ قصور میں سنی اتحاد کونسل کا جلسہ غیر قانونی، تھانہ کھڈیاں پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ شیر افضل مروت اور سردار محمد حسین ڈوگر سمیت 16 رہنما نامزد۔ ایف آئی آر کے مطابق جلسے کے لیے ضلعی انتظامیہ سے اجازت نامہ نہیں لیا گیا۔ ریاست مخالف بیانیہ اپنا کر لوگوں کو انتشار دلانے کی کوشش کی گئی۔ اسلحے کی نمائش کر کے الیکشن کمیشن کے کوڈ آف کنڈکٹ اور دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی گئی۔ مبینہ انتخابی دھاندلی کے خلاف تحریک کا آغاز۔ جے یو آئی نے پشین میں پنڈال سجا دیا۔ کارکنان کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مولانا فضل الرحمان جلسے سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں پڑاؤ۔ جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ وزیر اعظم سے ماڈل ٹاؤن میں وفاقی وزیر اعظم، وفاقی وزراء اعظم نذیر تارڑ، عطا تارڑ، وزیر اطلاعات پنجاب مریم اورنگزیب کی ملاقات۔ حکومتی اقدامات پر مشاورت۔ وفاق اور پنجاب میں عوامی ریلیف کے منصوبوں پر بات چیت۔ احتساب عدالت کے حکم پر بشرا بی بی کا شفا انٹرنیشنل اسپتال میں میڈیکل چیک اپ۔ سب جیل بنی گالہ سے سخت سیکیورٹی میں اسپتال لایا گیا۔ اڈیالہ جیل کے ڈاکٹر کی موجودگی میں ٹیسٹ کیے گئے۔ شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹر عاصم یوسف بھی موجود رہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پولیس کو فواد چودھری کی گرفتاری سے روک دیا۔ 9 مئی کے 4 مقدمات کا تفصیلی ریکارڈ 21 مئی تک طلب۔ اے ٹی سی گجرانوالہ سے عمر ایوب اور دیگر کی عبوری ضمانت 17 مئی تک منظور۔ لاہور کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان، عظمیٰ خان اور دیگر کی عبوری ضمانتوں میں 21 مئی تک توسیع کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کراچی میں 9 مئی مقدمات کی سماعت۔ تفتیشی افسروں کی عدم حاضری پر عدالت کا اظہار برہمی، وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس ہاشم خان کاکڑ نے حلف اٹھا لیا۔ گورنر ملک عبد الولی خان نے چیف جسٹس سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی، ہائی کورٹ کے ججز، اراکین پارلیمنٹ اور سینئر وکلاء کی شرکت۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم نے بھی حلف اٹھا لیا۔ گورنر حاجی غلام علی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی مبارکباد۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے تباہی، 46 افراد جاں بحق، 60 زخمی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں سے 436 گھر مکمل تباہ، 2439 کو جزوی نقصان پہنچا۔ بارش سے صوبے میں مواصلاتی نظام درہم برہم۔ شمسی خان کے مقام پر تیمر گرا، پشاور جی ٹی روڈ بند۔ لینڈ سلائیڈنگ سے لوور دیر میں باڈوان سے چک درہ مین روڈ طریق کے مقام پر بند۔ بلوچستان میں موسلا دھار بارشوں سے بڑے پیمانے پر نقصانات۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق بارش سے مختلف حادثات میں 15 افراد جاں بحق، 60 گھر مکمل تباہ، 160 کو جزوی نقصان پہنچا۔ صوبے میں 12 سڑکیں اور 2 پل متاثر ہوئے۔ متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ اور پی ڈی ایم اے کا ریلیف آپریشن جاری۔ آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں بارش، لینڈ سلائیڈنگ سے مظفر آباد کو اسلام آباد اور ایبٹ آباد سے ملانے والی سڑکیں بند۔
ملک بھر میں حالیہ طوفانی بارشوں اور ژالہ باری سے گندم کی فصل کو ناقابل تلافی نقصان، کسانوں کو بڑے پیمانے پر خسارے کا سامنا۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر کسانوں کو نقصان تو ہوگا، لیکن حکومت بھی گندم کی خریداری کا ہدف بمشکل حاصل کر سکے گی۔ سرکار پر بھروسہ کر کے کسان رل گئے۔ فیصل آباد اور ملتان سمیت بیشتر شہروں میں گندم 3900 روپے کی بجائے 3200 روپے فی من فروخت۔ کسانوں کا کہنا ہے کہ بیج اور کھاد مہنگی ملی، اب گندم سستی کیسے بیچ دیں؟ گندم جلا دیں گے لیکن مافیا کو نہیں دیں گے۔ کسان بورڈ پاکستان کا 25 اپریل کو پنجاب بھر میں کفن پوش جلوس نکالنے کا اعلان۔ پاکستان کسان اتحاد نے بھی 29 اپریل کو احتجاج کی کال دے دی۔ خالد کھوکھر نے سنو نیوز سے گفتگو میں کہا، برآمد کنندگان کو فائدہ پہنچانے کے لیے قیمت کم کی گئی۔ گندم کی قیمت 5000 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ وفاقی دارالحکومت اور 2 صوبوں میں سستی روٹی اعلان پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا حکومتوں کے 100 جتن، سینکڑوں گرفتاریاں اور ہزاروں افراد کو جرمانے بھی مریم نواز اور علی امین گنڈا پور کے احکامات پر 100% عمل درآمد نہ کرا سکے۔ لاہور کے 1500 میں سے بیشتر تنوروں پر 16 روپے میں ملنے والی روٹی کا وزن پورا نہیں، شہریوں کے شکوے۔ ان کو چاہیے کہ یہ روٹی 16 کرنے کی بجائے اگر آٹا سستا کر دے تو تمام کے لیے سہولت ہو سکتی ہے۔ کسی بھی جگہ 4 روپے کی روٹی سستی نہیں ہوئی، کسی بھی جگہ پہ نان سستا نہیں ہوا، غریب آدمی کہاں جائے گا؟ کچھ علاقے ہیں اسلام آباد میں بھی جہاں پہ تندور بند ہیں، ٹھیک ہے، روٹی نہیں مل رہی۔ کوانٹٹی کے حساب سے دیکھیں گے ہم، جو اس کا حجم ہے، اگر پیسے کم ہوں گے تو لازمی بات ہے پھر وہ حجم بھی کم کریں گے۔ حکومت کی ٹیکس نیٹ بڑھانے پر توجہ مرکوز، معاشی استحکام کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر گامزن ہیں۔ وزیر خزانہ نے چینی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا، آئی ایم ایف سمیت دیگر مالیاتی اداروں کے ساتھ بات چیت مثبت رہی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی چینی ہم منصب سے واشنگٹن میں ملاقات۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کی ترقی میں چین کے تعاون کو سراہا۔ سی پیک فیز 2 پر کام تیز کرنے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ۔ چینی شہریوں پر ہونے والے دہشت گرد حملے پر تعزیت کا اظہار۔ وزیر خزانہ ایم ڈی انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور صدر ایشیا انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک سے بھی ملے۔ پاکستان نے آئی ایم ایف کو 6 سے 8 ارب ڈالر بیل آؤٹ پیکج کی درخواست دے دی۔ عالمی مالیاتی ادارے کا ریویو مشن مئی میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ نئے قرض پروگرام کے تحت ٹیکس، توانائی اور حکومتی اداروں میں ڈھانچہ جاتی اصلاحات کی جائیں گی۔ پاکستان آئی ایم ایف سے ترقیاتی منصوبوں کے لیے فائنانس کی درخواست کرے گا۔ ماحولیاتی فنڈ سے پاکستان کو 2 ارب ڈالر تک کی فائنینسنگ مل سکتی ہے۔ ایس پی آر وصولیاں بہتر کرے، کم محصولات کسی صورت قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں محصولات کا جائزہ، محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی 3 سال کی ریونیو وصولیوں پر غور۔ مراد علی شاہ کا ہدف پورا نہ ہونے پر اظہار ناراضگی، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن نے بریفنگ میں بتایا، تمام ٹیکس سسٹم کو آٹومیشن پر کرنے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے نئے معاہدے کی بات چیت کے پاکستان سٹاک مارکیٹ پر مثبت اثرات۔ رواں ہفتے 100 انڈیکس میں 595 پوائنٹس کا اضافہ۔ سٹاک مارکیٹ 70,910 کی بلند ترین سطح پر بند ہوئی۔ سرمایہ کاروں نے 73 ارب روپے کا منافع کمایا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 9,833 ارب روپے پر پہنچ گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 63 پیسے سستا، 277 روپے 31 پیسے میں فروخت۔ سونا ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ سونے کی فی تولہ قیمت میں 1500 روپے کا اضافہ 2,52,200 روپے کا ہو گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے پاکستان کی مشہوری کے لیے نیا فارمولا بتا دیا۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا، امبانی کے بیٹے کی شادی سے دنیا بھر میں بھارت کا نام ہوا۔ پاکستان میں بھی ایسی کئی کاروباری شخصیات ہیں جو اپنے بچوں کی ایسی شادیاں کر کے عالمی شہرت کا باعث بن سکتی ہیں۔ پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا ممکن ہے۔ ہم نے سب سے پہلے آئی ایم ایف سے پیسے کھائے۔
سیلز ٹیکس چوری کا میگا اسکینڈل منظر عام پر آ گیا. فیصل آباد کے صنعت کاروں کا 163 کروڑ روپے کا سیلز ٹیکس فراڈ. گولڈ سٹار سٹیل انڈسٹری بڑے غبن میں ملوث نکلی. مالک وقاص احمد بھائی سمیت گرفتار.